پریوں کے دیس کیلاش کی۔ زندگی بہت تیز چلنے کی عادی ہے اور میں جنم جنم کا سست انسان۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دنیا یا کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہر وقت مگن دکھائی دیتے ہیں، مگر میں اپنے ہم پیشہ لوگوں کی بجائے ہر لمحہ نت نئی منزلوں کی تلاش میں رہتا ہوں کہ شاید کہیں مجھے سراغ مل سکے اس زندگی کا جس میں کوئی ڈر، خوف، کامیابی، ناکامی، دھوکہ، وفاداری، بے وفائی نامی چیزوں کا دور دور تک نام و نشان تک نہ ہو۔ یہ 2020 کے سامن کی ایک تپتی دوپہر تھی جس میں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے صدیوں کی آوارگی کو زیادہ سفر کیا اور پریوں کے دیس کی جانب چل پڑا۔ یہ سفر ایک سفر نہیں تھا، حیرتوں، خوشبوؤں، روشنیوں، محبتوں سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ ملاقات تھی اس پاکستان سے جو جدید دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی خلوص اور محبت سے لبریز ہے، جس میں بناوٹ، منافقت، مارا ماری کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہ ملاقات تھی زمین پر جنت سے، وہ جنت جس میں خوش الحان پرندے اور طرح طرح کے میوے تو تھے، مگر جو دل وہاں دھڑک رہے تھے ان میں محبت کے نغمے اور عشق کی لہ نمایاں تھی۔ میں وقاص عزیز صدا کا ہجر زادہ، جس کو دکھ نے اس وقت گود لیا جب مجھے یہ علم بھی نہ تھا کہ زندگی کہتے کسے ہیں۔ تلاش میرے خمیر میں رکھ دی گئی تھی اور زمین پر نائب بنا کر اس نے اتارا تھا، اور ایک مقام پر آ کر میری تلاش کو بڑھانے کے لیے اس نے مجھ جیسے رائیگاں کو یہ شعر اسی لیے عطا کیا تھا کہ میرا سفر رک نہ سکے۔ آنکھ سے ہجر گرا، دل نے دہائی دی ہے، عشق والوں کی کہاں چیخ سنائی دی ہے۔ یہ تلاش، یہ تجسس میرے جینے کا سبب ہے، جس نے مجھے اسلام آباد پشاور موٹر وے پر ڈالا تو اٹک کا پل کراس کرنے کے بعد کرنل شیر خان شہید کی بائیں جانب سوات موٹر وے پر جب میری گاڑی نے سانس بھری تو سونے کا تھال آسمان کے تخت پر پوری تمکنت کے ساتھ موسموں نے رکھ دیا تھا۔ سوات موٹر وے حکومت پاکستان کا احسن کارنامہ ہو نہ ہو، محکمہ شاہرات پاکستان کو سراہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں گمنام مجاہدوں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ سوات موٹر وے کے دونوں جانب سبز لہلہاتے درختوں کے جھنڈ، خوبصورت کھیت، کچے گھروں کی چمنیوں سے نکلتا دھواں اور ان گھروں کے آنگن میں لگے پیپل اور بیریوں کے درخت آج بھی معصوم دلوں پر اترتے ہوئے پہلے عشق کے گواہ بن رہے ہیں۔ عجب سرشاری سی طبیعت پر طاری ہو گئی تھی۔ پچھلے 12 اور بالخصوص گزشتہ 3 برس کی اذیت اور تھکن عشق کی اس الہڑ خوشبو نے پل بھر میں ہوا کر دی تھی، اور اس لمحے میں نہ اینکر تھا اور نہ ہی شاعر، میں بس عاشق تھا جو بڑے ہی دھیان سے اپنے رب کی قدرت کو دیکھ کر بے اختیار سبحان اللہ سبحان اللہ دل ہی دل میں پکار رہا تھا۔ میرا یہ ارتکاز تب ٹوٹا جب دریائے سوات کی لہروں نے اپنی جانب پکارا تو میں نے دیکھا کہ ان لہروں پر صدیوں کی تاریخ درج ہے۔ یہ دریا جسے تاریخ نے سواستو کا نام دیا تھا، جو گندھارا تہذیب کی یادیں اپنے چوڑے اور گہرے سینے میں لیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک اجنبی طلسماتی سرزمین سے تعارف کروا رہا تھا۔ سوات جسے قدیم کتب میں اودیانہ کے نام سے پکارا گیا ہے، جس کا مطلب ہے باغ یا گلستان۔ سکندر اعظم کی یہاں آمد ہو یا جدید تہذیب کے خد و خال کا نمایاں ہونا، میری دراوڑی متجسس آنکھوں نے سواستو کی بے قرار لہروں میں چھپا صدیوں سے بہتا محبت اور امن کا پیغام پڑھ لیا تھا، اور ڈوبتے سورج کو گواہ بناتے ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ بھلے زمانے کی نفرتیں مجھے ملیں میں محبت ہی کروں گا۔ شام ڈھل رہی ہے، پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے ہیں اور بنجارے کا سفر جاری ہے۔ دریائے سواستو
اپنے جیسے اجنبی سے مل کر خوش ہوا تو میں نے بھی اس کے محبت بھرے چھینٹوں سے روح کو بھگویا اور سوات انٹرچینج سے چترال کی جانب گامزن ہوا۔ جب آپ چترال کی جانب بڑھتے ہیں تو مسلسل بلندی کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے انجینئرز کی بنائی ہوئی حیرت انگیز سڑک اور لواری ٹنل آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ سفر جاری ہے، سفر جاری تھا اور رات ڈھلنے کو تھی۔ دروش نامی قصبہ ہمارا منتظر تھا، جہاں پہلا پڑاؤ خدا نے لکھ دیا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل اور غربت کی چکی میں پسنے کے باوجود مہمان نواز ہیں۔ یہاں شرح غربت 70% سے زیادہ ہے، جبکہ دیکھا جائے تو یہاں سیاحت کے علاوہ مائننگ، غلہ بانی، معدنیات کا کام حکومت کی سرپرستی میں عالمی سطح پر ہو سکتا ہے، مگر ہم محکوم ذہنوں کے مالک اس وقت تک کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک عالمی چور ہمارے ذخائر کو کوڑیوں کے بھاؤ خریدنا پسند نہ کریں۔ صبح کی چڑیا نے میری آنکھ میں سرگوشی کی تو 12 گھنٹوں کے مسلسل سفر اور کئی راتوں کی بے خوابی نے بھی ہاتھ جوڑے، مگر چڑیا تو چڑیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا کہ روح پر لگے زخم نیلے پڑ رہے ہوں، تو ایسے میں بڑی نفاست سے کوئی ان پر مرچیں چھڑک کر جب چلتا بنے تو نیند کہاں آتی ہے۔ خیر، میں نے چڑیا کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں زندگی ہلکورے لیتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ اسی لیے میں نے گاڑی کو پہلے گیئر میں جانے دیا اور دروش سے باہر نکلتے ہی بائیں جانب دریا کے پاٹ کے ساتھ ڈرائیور ہوٹل تھا، جہاں میں نے ناشتہ کرنے کی ٹھانی اور کمال کا ذائقے دار لوبیا اور خوش خوراکی کی نظر ہوا۔ ناشتے کے بعد کا دن میرے لیے اہم تھا، مجھے ہر صورت شام ڈھلنے سے پہلے بمبورید کیلاش پہنچنا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان باتیں تو سیاحت کو فروغ دینے کی کرتے ہیں، مگر نہایت احترام کے ساتھ اس ٹریولاگ کے پہلے حصے کے اختتام پر یہ عرض کرتا چلوں کہ سینکڑوں سیاح اس دشوار گزار سڑک پر چل کر اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ عشق کا سفر جاری و ساری ہے، یہ کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک نہ رکنے والا سفر ہے۔ آج کے اس ٹریولاگ کے پہلے حصے میں نے وادی دروش اور پھر اس کے بعد کیلاش تک کے سفر کا ابتدائیہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسرے حصے میں کیلاش کیسے پہنچا، وہاں کون کون سی حیرتیں اور زندگی کے کون سے خوبصورت رنگ میرے وجود کا حصہ بنے، یہ آپ کو اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔